بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ۔ اب وضو کا باب پورا ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غسل کا بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو، غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب غسل جنابت ہو یا احتلام ہو جائے یا عورت وغیرہ کو حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے تو سب کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ اس زمانے میں تو جیسے پیچھے آپ پڑھ رہے ہو کہ ٹپوں کے اندر، برتنوں کے اندر پانی ہوتا تھا، یہ ڈونگے وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے، اس کو حسیات کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کے جس کو لب کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھا کے سر اور جسم پہ ڈالتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو، اور اگر صحبت کی ہے یا احتلام ہوا ہے تو رانوں وغیرہ جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو بھی دھویا جائے۔ ان کے دھونے کے بعد پھر کیا کیا جائے؟ کلی کی جائے اور اس میں پورے منہ کے اندر پانی پھیر لیا جائے، جس کو کلی کہتے ہیں۔ تحرک الماء فی الفیہ، منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا۔ اور اگر روزہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا تو غرارہ بھی احتیاطاً کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا جائے کچی ہڈی تک۔ پھر اس کے بعد وضو کیا جائے جیسے کہ آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ اور اگر نیچے غسالہ یعنی فرش پکا ہے، پانی جمع نہیں ہوتا تو پاؤں بھی دھو لی جائیں۔ پھر اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈال کے سر کو اچھی طرح، تاکہ سر کے جڑوں میں، بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ، بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈال دیا جائے۔ اور بعد میں تو کہا ہے کہ بھئی پھر اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب میں آ رہی ہے، اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام 3 مرتبہ 3 بک پانی اپنے سر مبارک پہ ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا دیا جائے تاکہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے وضو نہیں کیا اور غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، یا کسی آدمی کو غسل جنابت لاحق تھا، اس نے کسی سمندر میں یا نہر میں یا بڑے حوض کے اندر ڈبکی لگا لی اور کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا، غسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے غسل کا مستحب طریقہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پانی میں ڈبکی لگا لے، کوئی نہر میں نہا لے، کلی اور ناک میں پانی ڈالے تو غسل ہو جائے گا۔ لہٰذا وضو پہلے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس لیے ہے، دیکھو شریعت نے اس چیز کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 1، جب آدمی صحبت کرتا ہے اور یہ آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو رضائی سے جب نکلا ہوتا ہے جسم گرم ہوتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے۔ اب اگر وضو کیے بغیر براہ راست سر پہ پانی ڈالے گا تو چونکہ نکلا تھا گرم، ٹھنڈا پانی اوپر ڈال دیا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے شریعت نے پہلے کیا کہا؟ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھو لیے جائیں۔ اور طب بھی یہ کہتا ہے کہ جب یہ 3-4 اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، جب ان اعضاء کو دھویا جائے گا تو پورا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، پورا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اس کی حکمت ہے۔